محترم حضرات، میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع النور کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اپنی حیثیت کے حساب سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، اور بالخصوص اس مہینے کی 12 تاریخ کو یہ نسبت ہے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور پوری دنیا میں بسنے والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جشن بھی مناتے ہیں مختلف انداز میں۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا اسلام میں جشن منانے کی اجازت ہے یا نہیں، خوشی منانے کی اجازت ہے یا نہیں، یا اسلام کا تعلق سیلیبریٹ کرنا، خوشی منانا اس سے ہے یا نہیں۔ مختصر وقت میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جشن منانا یا کسی کی یاد کو بار بار منانا یہ اسلام اور شریعت کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں مکمل طریقے سے ساری باتیں بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، 5 وقتہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ اسلام کی جو دیگر عبادتیں ہیں اور دیگر نشانیاں ہیں، اگر آپ ان عبادتوں میں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی نہ کسی پیغمبر کی یاد میں ہے۔ ساری عبادتیں بس صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ فجر میں 2 رکعت فرض کیوں ہے، 4 کیوں نہیں؟ کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی؟ اچھا، ظہر میں 4 کیوں ہے، 2 کیوں نہیں؟ عصر میں 4 پڑھتے ہیں، 3 کیوں نہیں؟ اور نماز مغرب جب ہم ادا کرتے ہیں تو 3 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، عشاء میں 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں۔ یہ نمازوں کی رکعت کی جو تعداد ہے، ان تعداد میں تبدیلی کیوں؟ کوئی بندہ فجر میں 4 فرض کیوں نہیں پڑھتا؟ ظہر میں 2 فرض کیوں نہیں پڑھتا؟ عصر میں 3 فرض کیوں نہیں پڑھتا؟ مغرب میں 4 کیوں نہیں پڑھتا؟ عشاء میں 2 ہی پڑھ کے کیوں نہیں سو جاتا ہے؟ نمازوں کی ایک تعداد تو بنائی گئی نا۔ اب آپ کہو گے کہ حدیث میں ہے، اس لیے بے شک حدیث میں ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن حدیث میں نماز فجر میں 2 رکعت ہی فرض کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ریزن اور وجہ تو ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نماز تو فرض فرمائی، لیکن جب آپ حدیث میں پڑھیں گے یا معلومات کریں گے علماء کرام سے، کسی سے پوچھیں گے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، تو 2 ہی رکعت کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ عصر میں 4 فرض کیوں؟ ظہر میں 4 فرض کیوں؟ مغرب میں 3 کیوں؟ عشاء میں پھر 4 کیوں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا؟ اگر کبھی آیا ہے یا آپ نے کسی سے نہیں پوچھا ہے تو میں آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ بتاؤں، یہ 5 وقتہ نماز، اور ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی یاد میں ہے، کسی نہ کسی نبی کی یاد میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث، اور ان کی ایک عظیم کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اور اس کتاب کا مطالعہ ہر کوئی کرتا ہے، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان کی اس کتاب کو پڑھتا ہے، اپنی لائبریری کی زینت بناتا ہے۔ اب آئیے میں سب سے پہلے آپ کو نماز فجر کے حوالے سے بتاؤں کہ نماز فجر 2 کیوں پڑھتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہ فجر کا وقت تھا، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو منانے کے لیے نماز فجر کی 2 رکعت کو امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیا۔ جب جب آپ نماز فجر پڑھو گے، جب پڑھو گے، آپ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عبادت، نماز افضل العبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو منسوب کر دیا اپنے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز ظہر جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ یاد دلاتی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی دعا کو قبول فرمایا اور پروردگار عالم نے بیٹے کے طور پہ حضرت اسحاق انہیں عطا فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے، وہ ظہر کا وقت تھا، آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شکرانے کی 4 رکعت نماز نفل کو امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر بنا دی اور فرض قرار کر دیا کہ جب جب تم نماز ظہر ادا کرو گے، یہ میلاد ہے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت اسحاق کی میلاد ہے۔ حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشی میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائی تھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، تو پھر میں ان سے کہوں گا نماز ظہر کی آپ تحقیق کر لیں، کسی کے پاس جائیں آپ۔ اگر میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں تو کسی دوسرے مکتب فکر سے جا کر کے معلوم کریں کہ نماز ظہر میں ہم 4 کیوں پڑھتے ہیں۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت میرا جو بیان ہے تقریباً اکثر جگہوں پر میرا بیان پہنچتا ہے، اکثر لوگ دیکھتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس بات کا انکار کر دے کہ نماز ظہر حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد نہیں ہے، میلاد ہے یہ نماز ظہر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ظہر کی 4 رکعت کو فرض بنا دیا امت محمدیہ کے لیے کہ میرے خلیل نے شکرانے کے طور پہ اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں پڑھی تھی، اب میں تمہارے لیے فرض قرار دے دیتا ہوں کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے اور قیامت تک یہ نماز ظہر کی 4 رکعت تمہارے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نماز عصر ہے، اللہ اکبر، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جلیل القدر اللہ کے نبی ہے، ان کا ذکر کلام مجید میں موجود ہے سورۃ التوبہ میں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال کے بعد آپ سو گئے تھے، تو 100 سال کے بعد آپ دوبارہ بیدار ہوئے اسی حیات میں، اور جب لوگوں نے اتنا عظیم معجزہ دیکھا تو اس دور کے یہودیوں نے کیا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی بولے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ مکمل تفصیل سورۃ التوبہ کی اس آیت میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال کے وفات کے بعد دوبارہ وہ زندہ کیے گئے اور اپنی نیند سے بیدار ہوئے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، تو شکرانے کے طور پہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اور وہ عصر کا ٹائم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے امت محمدیہ کے لیے لازم قرار دے دیا کہ نماز عصر کی 4 رکعت تم سب کے لیے فرض ہو گئی ہے۔ یہ ایک نبی کی یاد ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز مغرب ایک اہم نماز ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ مغرب میں 3 کیوں؟ کبھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک علالت میں مبتلا تھے، اور سورۃ الانبیاء میں
ان کا تذکرہ بھی ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار عالم مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے, میں بہت پریشانی میں ہوں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مولا تو مجھ پر رحم فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا اور انہیں نجات بھی عطا فرمائی, جس کا تذکرہ بھی ہے. اسی لیے اگر کوئی مہلک مرض میں مبتلا ہے, کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب کثرت کے ساتھ وہ یہ دعا پڑھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کافی علیل ہوں, میری طبیعت بھی کافی ناساز ہے, کیوں نہ میں کھڑے ہو کر کے کچھ رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ادا کروں, شاید نماز کی برکت سے پروردگار عالم مجھے اس بیماری سے باہر نکال دے, اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. مغرب کا وقت تھا, کھڑے ہو گئے, 2 رکعت ادا کی, تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد جسم نے اجازت نہیں دی, مجبور ہو گئے اور 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. پروردگار عالم نے نماز مغرب کی 3 رکعتوں کو امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیا کہ میرے ایک عظیم نبی ایوب نے 3 رکعت نماز ادا کی تھی. اے میرے نبی کے امتیوں, مغرب کا جب وقت آئے گا یہ 3 رکعت نمازیں تمہارے لیے فرض قرار کر دی جائے گی. نماز مغرب کی 3 رکعت یہ فرض ہے. اب آ جاؤ نماز عشاء. کبھی غور و فکر کیا کہ عشاء میں 4 کیوں؟ میں فرائض کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, سنن اور وتر کے بارے میں نہیں. عشاء میں 4 کیوں, 3 کیوں نہیں, 2 کیوں نہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام, آپ نے نام بھی سنا ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, پتہ بھی ہے نا, قرآن مجید میں موجود ہے. اور ان کے نام سے ایک سورہ مبارکہ بھی ہے, سورہ یونس, اور اس میں مکمل واقعہ موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام کا 11ویں پارے میں. اور سورۃ الانبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں پر انہوں نے جو ہے اندھیرا پن محسوس کیا, اللہ کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیش کی. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. انہوں نے تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین, کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تاریکی سے نجات عطا فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا, وہ عشاء کا ٹائم تھا, انہوں نے خوش ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت شکرانے کے طور پر نماز ادا کی. پروردگار عالم نے امت محمدیہ سے فرمایا کہ تم 4 رکعت عشاء کا اپنے اوپر فرض قرار کر لو, یہ میرے ایک عظیم نبی کی یادگار یہ نماز ہے. نماز کو اللہ نے یادگار بنایا, نماز کو یادگار بنایا. آپ اندازہ لگائیے, نماز افضل العبادت, تمام عبادتوں سے افضل. بلکہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ جب تم کو رب سے گفتگو کرنے کا من کرے, کہیں اور نہیں جانا, نماز ادا کرنا اور یوں محسوس کرنا کہ گویا کہ تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو. اتنی عظیم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوب کر دیا کن کی جانب؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب. یہ ساری عبادتیں منسوب ہیں انبیاء کی جانب. میرے خیال سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آج پتہ چلا ہوگا کہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد الگ الگ کیوں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مناسک حج, جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کے جو ارکان ہوتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا اچھا خاصا آدمی بہترین عمدہ لباس پہن کر کے جاتا, حکم ہوتا ہے اتار دو سارا, یہ لباس پہن کر کے تم طواف نہیں کر سکتے, 2 چادریں چاہیے. اچھا خاصا آدمی, حکم ہوتا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت دوڑو, اس پہاڑ سے اس پہاڑ کی جانب جاؤ, خانہ کعبہ کا طواف کرو. حکم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جب تم پہنچو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو. اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا, مقام ابراہیم کے پاس میں 2 رکعت نماز ادا نہیں کروں گا, میں 2 چادریں احرام کے طور پہ نہیں پہنوں گا اور یوں ہی میں حج کر لوں,
اپنے بالوں کو بھی نہ منڈواؤں، عمرہ کر لوں. آپ مجھے بتاؤ کہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے جا کر کے پوچھنا کیا یہ عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ یہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ نہیں. لیکن آپ تعجب اس بات پہ کریں گے کہ حج جیسی عظیم عبادت، اس میں جو جتنے بھی ارکان ہیں یہ سارے منسوب ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب، سارے منسوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، جبکہ بندے مسنون لباس پہن کر کے جاتے ہیں. بھائی کرتا پائجامہ مسنون لباس ہے، لیکن اللہ فرماتا نہیں، لباس اتار دو. 2 چادریں پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، 2 چادریں پہن کر کے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. مولا کیوں؟ وجہ کچھ نہیں ہے، بس وجہ صرف یہ ہے کہ میرا نبی ابراہیم نے 2 چادریں پہنی تھی، یہ تمہارے لیے لازم ہے. منسوب کر دی گئی، ورنہ کوئی اور ریزن ہے تو مجھے بتاؤ. ہم جو احرام باندھتے ہیں یہ منسوب ہے کن کی جانب؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب. اب آئیے میں آپ کو اور بتاؤں، جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، پڑھتے ہیں نا. اب اگر فیس بک کے مفتیوں سے پوچھو گے تو بولیں گے حدیث میں. بھائی کیوں ہے یہی دعا کیوں؟ آج ایرو غیرو نتھو بہت سارے آ گئے ہیں جن کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے اور طرح طرح کے میسیجز فارورڈ کریں گے. ان نادانوں سے اگر پوچھو یہی تلبیہ کیوں پڑھتے ہیں، نہیں بتا پائیں گے، سر کھجاتے ہوئے نکل جائیں گے. لیکن آؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور تعمیرات کام سے حضرت ابراہیم فارغ ہو گئے، اس وقت وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا. اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا کہ خلیل جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے، جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے صدا لگاؤ. اور جس کو پروردگار عالم نے سورۃ الحج میں بیان بھی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم صدا لگاؤ، آ جاؤ. اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے گھر کا حج کرو، طواف کرو. تو حضرت ابراہیم نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم میں تیرا چھوٹا سا بندہ، میری آواز میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اور یہاں پر آبادی بھی نہیں ہے. پروردگار عالم میں جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے لوگوں کو پکاروں گا تو ان کے کان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، ان تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. اور حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور آپ نے صدا لگائی کہ لوگو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو، حج کرو. اب اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور جن کی روحیں ابھی وجود میں نہیں آئی تھی لیکن روحیں تھیں، ان سب نے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تسبیح اس قدر پسند آ گئی کہ پروردگار عالم نے ساری امت کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جب جب تم حدود حرم میں داخل ہوگے یہ تسبیح ضرور پڑھنا، یہ میرے عظیم نبی ابراہیم کی یادگار ہے، یہ تلبیہ یادگار ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حدیثیں صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوتا میرے دوستو، اس کو سمجھنا پڑے گا. آج اگر آپ کو کینسر کی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، منہ میں کینسر ہو، ہاتھ میں کینسر ہو یا جسم کے کسی عضو میں کینسر ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ گوگل میں اگر سرچ کرو گے تو دوائی ملے گی آپ کو؟ لوگے؟ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو، آپ یوٹیوب پہ جا کر کے ڈالو پیٹ درد کے لیے کون سی دوائی چاہیے، ہزاروں یوٹیوبرز آ جائیں گے جو آپ کو دوائی بتائیں گے، نہیں لوگے کیونکہ ڈر ہے آپ کو، آپ کی جسم کی بات ہے نا. لیکن آپ یوٹیوب اور فیس بک سے سرچ کر کے دین کی باتیں نکال کر کے عمل کرتے ہو، کسی عالم سے نہیں پوچھتے. لیکن اپنی دوائی کی بات آتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. جس طریقے سے آپ کو اپنے جسم کی فکر ہے، اپنی صحت کی فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنی دین کی فکر ہونی چاہیے. علماء سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کیونکہ حدیث کی بہت سارے شکیں ہوتی ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہے، اس میں بہت سارے اعتراضات اور سوالات اور جوابات ہوتے ہیں. یہ سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں. ورنہ کوئی آدمی پاگل نہیں ہے جو 10 سال مدرسے میں پڑھے، وہ تو پھر صرف ایسی بیٹھے بیٹھے جو ہے موبائل سے گوگل سے سرچ کر کے مفتی بن کر کے بیٹھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے
حدیثوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو عالم دین سے قریب ہونا پڑے گا. تو یہ طلبی کا یہ مقصد ہے. اسی طریقے سے آئیے میں آپ کو بتاؤں, مقام ابراہیم کے پاس جتنے لوگ الحمدللہ اکثر لوگ آج حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں نا, جاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. وہاں پر 2 رکعت نماز جب تک آپ نہیں پڑھو گے نہ آپ کا عمرہ مکمل نہ حج مکمل. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں مقام ابراہیم کی حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے, اور پھر آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کسی کی ولادت میں شرعی حدود میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے کہ نہیں ہے, شرعی حدود میں رہ کر کے. آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیراتی کام کو مکمل فرما لیا, مکمل فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیے. جیسے کہ مثال کے طور پر مزدور جب کام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اجرت دیتے نا. اگر بھائی آپ 10 گھنٹہ کام کرو گے تو 500 روپیہ, صبح سے شام تک آپ 1 مہینے تک کام کرو گے تو آپ کی سیلری اتنی, تنخواہ اتنی, اجرت ہوتی ہے نا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. کلام مقدس میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل, ابراہیم و اسماعیل یہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے. جب یہ تعمیراتی کام سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم تم تو تعمیراتی کام سے فارغ ہو گئے, اب اجرت کیا چاہیے. تو ایک پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیراتی کام کر رہے تھے. اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ خود بخود بڑا بھی ہوتا اور چھوٹا بھی ہوتا. جیسے کہ ابھی دیوار کی اونچائی ہے زیادہ تو اب ظاہر سی بات ہے پتھر اونچا چاہیے, تو یہی پتھر اونچا بھی ہو جاتا تھا اور یہی پتھر چھوٹا بھی ہو جاتا تھا. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجرت کا سوال کیا, مزدوری مانگی, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو کیا مزدوری چاہتے ہو. اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے, جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا, اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے, اپنے ہاتھ کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا, دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم, پروردگار عالم جو آخری رسول جلوگر ہونے والے ہیں مجھے اس رسول کا دادا بنا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس پتھر سے فرمایا اے پتھر یہ میرا خلیل ابراہیم میرے محبوب کا میلاد پر رکھا ہے, اس کے قدموں کے نشان کو تو اپنے اندر چھپا لینا. حضرت ابراہیم نے مولا کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو حکم عطا فرمایا ہے, تو پتھر نے نقش قدم ابراہیم کو اپنے اندر محفوظ فرما لیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ گواہ بن جائے یہ جو پتھر ہے جس کے پاس تم کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو, یہ در حقیقت یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے میرے خلیل ابراہیم نے میرا محبوب کا میلاد پڑھا تھا. یہ میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے. آ جاؤ قرآن کی آیتیں پڑھ لو, اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے مولا کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور آج تک وہ نشان موجود ہے. آپ جب اس کو بالکل کانچ کے اندر رکھا گیا, جب آپ جھانک کر کے دیکھو گے تو قدم کے 2 نشان موجود نظر آئیں گے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تب تو نشان نہیں, سارے تعمیرات کام سے فارغ ہوئے تب تو 2 نشان قدموں کے نہیں آئے. اسی وقت کیوں جب انہوں نے یہ کہا کہ مولا آخری نبی کا مجھے دادا بنا دے, اور پھر انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آقا کائنات علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقش قدم ابراہیم کو محفوظ فرما دیا اس پتھر پر. جب تم حج کرنے جاؤ گے, عمرہ کرنے جاؤ گے, تمہیں یاد دلائے گی وہ بات کہ یہ وہی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے میرے خلیل نے میرے محبوب کا میلاد پڑھا تھا. اسی لیے بغیر کسی تحقیق کے کچھ بات نہیں کہنی چاہیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ہے نا. یہ جو جمعہ کا دن ہے نا, جمعہ کا دن, یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے. عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل کیا ہے؟ یوم جمعہ. اس کو یوم عید بھی قرار دیا گیا کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ یوم عید ہے.
اب اگر کوئی یہ کہے کہ صرف 2 عیدیں ہیں، انہیں اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے، یا تو دل سے دماغ سے بغض، عداوت، حسد، کینہ، جلن کو نکالنا چاہیے، یا پھر جمعہ کے دن ان کو ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جمعہ تو بھائی ہم تو اس کو دونوں عیدوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ آپ اگر جمعہ کو یوم عید نہیں سمجھتے تو جاؤ ظہر کی نماز ادا کرو۔ ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم نے وہ کام کیا جو صحابہ کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جمعہ کو یوم عید کہا اور جمعہ کو 4 رکعت ظہر کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کی، کیونکہ یہ جمعہ یوم عید ہے، اور یہ مہینے میں 4 مرتبہ یہ دن آتے ہیں جس کو ہم یوم عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس لیے بغض، حسد، عداوت، جلن میں ایسی باتیں نہ کہہ جاؤ کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جمعہ ہے نا، یہ جمعہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ جو جمعہ یوم عید بنا کیسے؟ کیونکہ اس دن ہم سب کے باپ، بلکہ صرف ہم سب کے نہیں، اس کائنات میں جتنے لوگ آئیں گے سب کے باپ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو منتخب فرما لیا کہ اس دن میں کائنات انسانی کا باپ پیدا ہوا ہے، میرا آدم پیدا ہوا ہے جو ہر کسی کا باپ ہے۔ اس لیے اس دن کو یوم عید بنا دو، تاکہ جب لوگ جمعہ کی نماز ادا کریں گے میرے عظیم نبی آدم کی یاد انہیں یاد آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلام مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ ایک مرتبہ اپنے ذہن سے ساری خرافات کو نکال دیں۔ آپ صرف یہ سوچ کر کے بیٹھیں، آپ اپنے ذہن میں سوال بھی مت رکھیں، جواب بھی مت رکھیں، کچھ بھی نہیں۔ میں صرف چند چیزوں کے ذریعے سے آپ کو اور کچھ پیغامات دینا چاہوں گا۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر نہیں ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ مریم اتنی پاکیزہ خاتون اور بغیر باپ کے اس بچے کی ولادت ہو گئی۔ حضرت مریم تو آبدیدہ ہو گئی، رونے لگ گئی، اور جب لوگوں نے حد سے زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں جب عریضہ کرنے لگی تو حضرت مریم سے میرے رب نے فرمایا کہ مریم اب اگر لوگ تم سے پوچھنے آئے تو کہنا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، اور لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ مریم بغیر شوہر کے تو نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ فاشارت الیہ، سورۃ المریم میں حضرت مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ قرآن مقدس میں ان لوگوں نے کہا، قالوا، بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے؟ حضرت مریم نے کہا مجھے نہیں معلوم، جاؤ اس سے پوچھو۔ جب لوگ گئے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، ایک دن کا عیسیٰ گئے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں اور جا کر کے کھڑے ہو گئے تو حضرت عیسیٰ ایک دن کے ہیں، بولتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس میلاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو نبوت ملی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ اگر کوئی ان کی عید منائے، ان کی ولادت کی خوشی منائے تو یہ شرک بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان کی ولادت کا ذکر ہے تو کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا؟ الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک آپ اگر قرآن کی ہر آیت کو پڑھو گے نا، اس میں آپ کو رخ مصطفیٰ بھی نظر آئے گا، میرے آقا کی زلفیں بھی نظر آئے گی، میرے آقا کے دندان کا بھی ذکر آئے گا، زبان مبارک کا بھی ذکر آئے گا، لبہائے مبارک کا بھی ذکر آئے گا، آنکھوں کا بھی ذکر ملے گا، ہاتھوں کا بھی ذکر ملے گا، پیروں کا بھی ذکر ملے گا، میرے آقا کے شہر کا بھی ذکر ملے گا۔ ارے در حقیقت قرآن تو میلاد مصطفیٰ ہے، پڑھتے جاؤ آقا کی عظمت تمہیں سمجھ میں آتے جائے گی۔ اسی لیے بغیر تحقیق کے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ منانا ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم نے کبھی اللہ کے رسول کو خدا نہیں کہا، خدا تو خدا ہے، کوئی خدا کے مقام کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم مقام تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سب سے عظیم مقام۔ اس لیے اب ایک چیز اور تھوڑا وقت میں آپ کو لوں گا تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں جو گردش کر رہی وہ اس کی صفائی ہو جائے، کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود صحابہ نے میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائی یا نہیں منائی؟ مسلم شریف کی حدیث، مسلم شریف ہے نا، سیاہ ستہ حدیث کی جو 6 معتبر کتاب ہے
اس میں مسلم شریف کافی اہمیت حاصل ہے. حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے جہاں صحابہ حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ وہ ذکر کر رہے تھے. میرے آقا وہاں گئے. فقال ما اجلسکم, میرے آقا نے فرمایا کہ تم لوگوں کی بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ قالوا, میلاد مصطفیٰ, قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا. بولے یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور آپ کو بھیج کر کے ہم پر احسان فرمایا. ومن بہ علینا, آپ کو بھیج کر کے ہم پر احسان فرمایا. اب حدیث کے الفاظ دیکھو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں قالا واللہ ما اجلسکم الا ذاکا. میرے آقا نے فرمایا بخدا تم اس لیے بیٹھے ہو, قسم کھا کر کے اس بات کی گواہی دے سکتے ہو؟ قسم کھا کر کے. صحابہ نے کہا قالوا ما اجلسنا الا ذاکا, یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا نے قسم کھانے کے لیے کہا کہ قسم کہہ کر کے, قسم کھا کر کے کہو. اب جب صحابہ نے قسم کھائی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فقالا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم, تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسمیں کھلوا رہا تھا, نہیں. ولکنہ اتانی جبریل, ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے. فاخبرانی, اور جبریل نے مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان تمہارا نام لے کر کے تم پر فخر فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے ماننے والے بیٹھ کر کے میرے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. آج کل ایک میسج بہت فارورڈ بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا, فون بھی کیا اور فیس ٹو فیس میرے سامنے آئے بھی, ملاقات بھی کیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وے میں ولادت ہے, 8 ربیع الاول کو. اور یہ میسج فارورڈ بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. چلو اتنا تو ہے کہ مان تو لیا 8 ربیع الاول کو ہے, یعنی ماہ ربیع الاول میرے آقا کی ولادت کا مہینہ, اتنا تو مان لیے نا, 8 ہی صحیح مان تو لیے نا. اب اس کی حقیقت کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411 یہ مکمل تحقیق اس پر موجود ہے. آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے سوال کیا کہ کیا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت 8 ربیع الاول ہے یا کوئی اور دن ہے؟ اب چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان بے شمار علوم میں آپ مہارت رکھتے تھے, اور جب کوئی کسی سے کچھ سوال کرتا ہے تو جتنی تحقیقی جوابات ہو سکے وہ سارے جوابات دیے جاتے ہیں. تو کچھ علوم ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے علم زیج اور علم زیجات. یہ علم زیجات کیا ہوتا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے یوم تاریخ بتانا. آج یہ علم تقریباً معدوم ہے, بہت سارے, میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہو جو اس علم میں ماہر ہو. علم زیجات, ستاروں کو دیکھ کر کے تاریخ معلوم کر کے بتانا, اس کو کہتے ہیں علم زیجات. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے علم زیجات کے حساب سے آپ نے بتایا کہ 8 ربیع الاول, اور پھر چونکہ لوگوں کے بہت مختلف اقوال ہیں تو کئی اقوال بتائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 10 ربیع الاول, 12 ربیع الاول, 17, 18, 22, آپ نے 7 اقوال نقل کیے. کتنے؟ 7. یہ جو 7 اقوال نقل کی اپنی جانب سے نہیں, جو لوگوں کی, جو محققین کی جو ایک آرا تھی ان کو سامنے رکھا. سب کی آرا کو سامنے رکھنے کے بعد فتاوی رضویہ میں اپنی تحقیق پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مگر مشہور و معروف یہی ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, اور آپ نے کئی سیرت کی کتابوں سے دلیل دیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو وہ صرف چھوٹی سی بات کاٹ کر کے لوگوں کے درمیان شیئر کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا. تو بول مولانا صاحب کیا بول رہے ہو, اور آج کے بعد سے نماز پڑھنا چھوڑ دو؟ نہیں. وانتم سکارا,
جب تم نشے کے حالت میں ہو. تو وہ انتم سکارا کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا، ارے کتنے بڑے دغاباز ہو. آدھی بات کو پیش کرتے ہو، پوری بات پیش کرو. اللہ نے فرمایا وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جانا. اب یہ پوری آیت پڑھو گے تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، جب تم حالت جرم میں ہو، جب تم گندگی کی حالت میں، جب تم ناپاک ہو، تب نماز کے قریب نہ جانا. تو اگر کوئی صرف آدھی آیت کو پڑھ کر کے لوگوں سے کہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز کے قریب مت جانا، اور لوگ نماز کے قریب جانا بند کر دے، تو کہیں گے بعد میں جب لوگ تحقیق پہ اتریں گے بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف ہے. ایسا ہی کچھ کیا ہوا کہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق پیش کی صرف 8 ربیع الاول والی پیش کی، 8 ربیع الاول والی پیش کی، پوری تحقیق پیش نہیں کی. جبکہ اعلیٰ حضرت کی حقیقی تحقیق میں آپ کو بتاؤں، پروپیگنڈا کرنے والوں کو میں جواب دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی حقیقی تحقیق جو یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. آپ نے تو شعر کے ذریعے لوگوں کو جواب دیا، شعر کے ذریعے سے جواب دیا کہ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، کہ اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کو 12ویں کا چاند قرار دیا، اور فرماتے ہیں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی آسمان میں جتنے ستارے تھے یہ سارے ستارے سجدے میں گر گئے تھے. 12ویں کی چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. اسی لیے بغیر کسی تحقیق کے کسی کی باتیں پیش کرنے سے پہلے یہ سوچو، ایک انصاف منصف کی حیثیت رکھو. دنیا داروں کو جواب دینا کہ نہیں دینا، کہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور آپ کو جواب دینا ہے. باتیں تو بے شمار ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو میں اس بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ہمارا جو یہاں پر اجتماع بھی ہوتا ہے، پروگرام بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج بھی ہوگا اور میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اور کل بھی جو ہے ہمارے شب میلاد النبی، کل بھی جو ہے یہاں پر پروگرام ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے جتنی درود جو آپ نے پڑھی ہے آپ وہ کل مغرب تک لا کر کے ڈبے میں ڈال دیجئے، اور بھی دیگر جگہ جہاں ہم نے پہنچایا انشاءاللہ وہ سب کو کاؤنٹ کر کے کل نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، پروگرام ہوگا، اور یہ درودوں کا ہدیہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو انشاءاللہ سب آئیں گے نا؟